میرے آقا فرماتے ہیں کم از کم اسے اجر جو ہے 10 گنا ملتا ہے. یہ کم از کم مقدار ہے، لیکن یہ اجر کس کو ملے گا؟ یہ اس کو ملے گا جس کا وہ عمل رب نے قبول فرما لیا. اگر رب نے قبول نہیں فرمایا تو ظاہر بات ہے وہ عمل اس کے سر پر مار دیا جائے گا. لیکن اگر رب اس کے عمل کو قبول فرما لیتا ہے تو عمل ایک کرتا ہے، اجر کتنا ملے گا؟ 10 مرتبہ عمل کرنے کا رب اپنے فضل سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. یہاں ذرا خدا کی رحمت پر غور کریں. عمل ایک ہے، اجر کتنا مل رہا ہے؟ 10 گنا ملتا ہے. یہ حدیث کے اندر مذکور ہے. اور قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ انعام آیت نمبر 160 پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جب رب کی بارگاہ میں تم ایک اچھا عمل کرو گے تو رب تمہیں جب اجر دے گا تو 10 گنا عطا فرمائے گا. عشر امثالھا، یہ رب کی شان ہے اور رب کی رحمت ہے. اب یہاں ایک اور قابل توجہ بات ہے. جب عمل ایک کرے اچھا، اجر کتنا ملے؟ 10 گنا ملے. اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنی زبان سے کہا سبحان اللہ. اب یہ کتنی مرتبہ میں نے کہا؟ 1 مرتبہ کہا. جب اجر کی بات آئے گی تو یہ عمل ایک ہے، لیکن جب اجر کی بات آئے گی تو 10 گنا ہے، یعنی 10 مرتبہ گویا سبحان اللہ کہہ دیا جب اجر کی بات آتی ہے. یہ قرآن نے بھی واضح کر دیا اور مشکات کی حدیث سے بھی اسے واضح کر دیا. لیکن قابل توجہ بات یہ ہے جب آپ اچھا عمل کرتے ہیں اور رب نے اسے قبول فرما لیا تو اب عمل ایک ہے اور اجر و ثواب 10 گنا ملتا ہے. لیکن اگر ایک گنا کرے، اگر ایک گنا کرے تو کیا گناہ بھی 10 گنا ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں. قرآن نے اسے واضح کر دیا. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جب ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا اجر ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. لیکن اگر ایک گناہ کیا تو رب ایک ہی گناہ لکھے گا. جب گناہ کی بات آئے تو ایک گناہ ایک لکھا جائے. جب نیکی کی بات آ جائے تو ایک نیکی اور 10 مرتبہ لکھ دیا جائے. یہ قرآن نے واضح کر دیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو رب ذوالجلال کم از کم 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن رب اگر راضی ہو جائے تو اجر و ثواب میں اضافہ کرتا ہے. اور وہ اضافہ کہاں تک جاتا ہے؟ 700 گنا تک چلے جاتا ہے. ذرا غور کریں. ایک نیکی کرے اور وہ قبول ہو جائے، کم از کم اجر و ثواب 10 گنا ہے. اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ 700 گنا ہے. 1 روپے پر 700 روپے. ایسا کوئی پروفٹ ہوگا دنیا کے اندر؟ لیکن رب کی بارگاہ میں عبادت کی سوگات پیش کی جائے اور رب اگر قبول کر لے تو کم از کم 10 گنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ 700 گنا ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا. لیکن آگے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا الصوم. لیکن روزے کا معاملہ الگ ہے. روزے کا معاملہ یہ الگ ہے. اب روزے کا معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رب یہ کہتا ہے جب میرا بندہ روزہ رکھے گا تو اس کی جزا میں خود دوں گا. اس کی جزا میں خود دوں گا. روزہ میرے لیے ہے، وَأَجْزِي بِهِ، اس کی جزا میں دوں گا. اب ذرا غور کریں، ہر عبادت کی جزا کون دیتا ہے؟ رب ہی تو دیتا ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کوئی نیک عمل کرو گے تو کم از کم 10 گنا ہے اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا ہے. لیکن جب روزے کی بات آتی ہے الا الصوم، کہا یہ تو میرے لیے ہے، وَأَجْزِي بِهِ، میں اس کی جزا دوں گا. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں. جب مثال آپ کے پیش نظر ہوگی
حدیث آپ کو ایزی انداز میں سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک سیٹ ہے اور اس کے نوکر کتنے 100 ہیں، اور اس نے ایک مینیجر رکھا ہے۔ اپنے مینیجر کو کہتا ہے یہ میرے نوکر جو ہیں ان میں 99 کو تم تنخواہ دے دو۔ اب مینیجر پوچھتا ہے کہ ایک نوکر تو باقی رہ جائے گا، اس لیے کہ فیگر ہے 100 کا، 100 کا، آپ کہتے ہیں 99 کو تنخواہ دے دو، تو ایک کا کیا کرنا ہے؟ اب وہ سیٹ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 99 کو تم تنخواہ دو گے، لیکن ایک کو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، ایک کو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں مینیجر کے ذہن میں کیا آئے گا؟ مینیجر کہے گا جب سب کو تنخواہ دینی ہے تو 99 کو جب میں دے سکتا ہوں تو پھر بقیہ ایک کو بھی دے سکتا ہوں، جبکہ سیٹ یہ کہتا ہے 99 کو تم تنخواہ دو گے اور ایک کو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ ظاہر بات ہے مینیجر کے دل میں بات آئے گی یہ لگتا ہے سیٹ کا بڑا قریبی ہے جو اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے۔ تو اب بلا تشبیہ بلا تمثیل آپ کوئی بھی عمل کریں، تراویح پڑھے، قرآن پڑھے، نمازیں پڑھے، زکوٰۃ اور حج ادا کرے، سب کا اجر و ثواب کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے۔ لیکن جب اجر و ثواب کی بات آتی ہے تو واسطہ فرشتوں کو بنا دیتا ہے، لیکن کہتا ہے اے مسلمانوں جب بات روزے کی آئے گی تو روزہ میرے لیے ہے، اس لیے فرشتوں کو نہیں کہوں گا بلکہ میں رب ہو کر خود اجر دوں گا، میں رب ہو کر خود اجر دوں گا۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ لیکن یہ ایک مطلب میں نے پیش کر دیا، دوسرا مطلب بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اور ذوق آئے اور پتہ چلے روزے کی کتنی برکتیں ہیں۔ آج آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، بڑے نصیب دار ہیں، بڑے نصیب دار ہے۔ قسم خدا کی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ لیکن میں افسوس تو انہی پر کرتا ہوں جو آج بھی بازاروں میں کھلے عام کھا رہے ہیں، آج بھی بازاروں میں گٹکے کھا رہے ہیں۔ مردوں پر بھی افسوس ہوتا ہے اور عورتوں پر بھی افسوس ہو رہا ہے۔ الامان والحفیظ۔ اب حدیث کا مطلب سنیے۔ بعض علماء نے فرمایا چونکہ ظاہر بات ہے حدیث عربی میں ہوتی ہے اور ان پر اعراب نہیں لگے ہوتے، اعراب نہیں لگے ہوتے بلکہ اعراب قوانین کے مطابق لگائے جاتے ہیں، اس کی باقاعدہ گرامر ہے۔ تو اب علماء بیان فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے وَأَجْزِي بِهِ، جس کا مطلب یہ ہے اور اس کی جزا اور صلہ میں خود دوں گا۔ لیکن یہ تو فعل معروف ہے، اگر آپ اسے فعل مجہول پڑھیں تو اب عربی کی عبارت یہ بنے گی وَأُجْزَى بِهِ، اور اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ روزے کی جب بات آ جائے گی تو پھر اجر و ثواب کی یہ بات ہوگی کہ روزے کا اجر و ثواب تو میں خود ہوں۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوا۔ حدیث کے کتنے مطلب ہو گئے؟ 2 مطلب۔ ایک مطلب یہ ہوا کہ اجر و ثواب ملے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اسے خود خدا مل جاتا ہے۔ یہ دوسرا مطلب ہے۔ پہلے مطلب میں نیکیاں ملتی ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، اور دوسرے مطلب میں کیا ہے؟ اجر و ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، خود خدا مل جاتا ہے، خود خدا مل جاتا ہے۔ یہاں میں ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے اور کاش کہ میری بات سب کے دلوں میں اتر جائے اور آگے ہم اس کی تبلیغ کریں، پیغام قرآن و سنت کو بیان اور واضح کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ ہارون رشید کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ ہارون رشید اپنی کنیزہ پر فریفتہ ہو گیا، بڑا ریسپیکٹ دیتا، بڑی عزت کرتا، اور اپنی اس کنیزہ کو دیگر کنیزاؤں سے الگ رکھا کرتا۔ اب یہ باتیں یاران ہارون کو پتا چل گئی۔ ہارون کے جو دوست تھے، متعلقین تھے، انہیں یہ پتا چلا کہ وقت کا بادشاہ اپنی کنیزہ پر فریفتہ ہو گیا، اور کنیزہ وہ کون سی؟ کالی کنیزہ، چہرہ بھی بڑا کالا۔ اور اسے اگر مثال کے ذریعے سمجھنا ہے تو میں ایک اور مثال دے دوں۔ ایک آدمی کروڑ اربوں پتی ہو، جس کا مکان بھی 50 کروڑ کا ہو، اور اس کے پاس نوکر چاکر ہو،
اور ان میں ایک نوکرانی پر مالک فدا ہو جائے، دنیا کیا کہے گی؟ تجھے پیار کرنے کے لیے کیا ملی؟ نوکرانی مل گئی۔ تو اب ہارون رشید کنیزہ پر فریفتہ ہو گیا، اور وہ کنیزہ بھی کیا ہے؟ کالی ہے، اس کی اسکن اور جلد جو ہے وہ سیاہ ہے، اس کنیزہ پر فریفتہ ہو گیا۔ دوستوں میں جب باتیں پھیلی تو چیمے گویا شروع ہو گئی، لوگ باتیں کرنے لگے ہارون رشید کو کیا ہو گیا ہے، کنیزہ اور وہ بھی کالی، اس پر فریفتہ ہو گیا۔ جب یہ باتیں چلنے لگی ہارون رشید کے کان کو یہ بات پہنچ گئی، یاران ہارون ایسی باتیں کر، رشید کے جو دوست ہے وہ تنقیدیں کر رہے ہیں۔ تو پھر ہارون رشید نے سوچا کہ تنقیدات کے دروازے کو بند کر دوں، اپنے دوستوں کو بلا کر اس بات کو واضح کر دوں کہ یہ کنیزہ دیگر کنیزوں سے علیحدہ اور انوکھی اور منفرد ہے، اس لیے ہارون رشید کا دل اس پر آ گیا ہے، چاہتا ہے، ترجیح دیتا ہے ہارون رشید سے۔ اب ہارون رشید نے ایک مجلس بلائے، دوستوں کو جمع کر لیا، اور ساری کنیزائیں جمع ہیں۔ ان کنیزاؤں کے سامنے اپنے خادم کو کہا کہ ایک تھال میں موتیاں لے آؤ، اشرفیاں لے آؤ، اور اسے گرا دو۔ اس نے گرا دیا۔ ساری کنیزائیں اور خدام اور یاران جو ہے کبھی ہارون رشید کو دیکھتے ہیں تو کبھی ان اشرفیوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ہارون رشید کو دیکھتے ہیں تو کبھی ان موتیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سب پریشان کیا ہو گیا ہارون رشید کو کہ اپنے مال کو زمین پر گرا رہا۔ لیکن اب ہارون رشید کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اپنی کنیزاؤں کو جو جس پر ہاتھ رکھ دے اس کا ہو گیا، جو جس پر ہاتھ رکھ دے اس کا ہو جائے۔ اب جیسے ہی پتا چلا کہ ہمیں اذن اور اجازت مل گئی، ساری کنیزائیں ٹوٹ پڑی اور لوٹنے لگی، یہ اشرفی میری، یہ موتی میرا ہے، سب جمع کرنے لگ گئے۔ لیکن ایک کنیزہ وہ خریدی ہے، اور ہارون رشید کی اجازت کے باوجود اب وہ لوٹ نہیں رہی۔ ہارون رشید نے اب اس کنیزہ کو پوچھا، کہا کیا بات ہے؟ سب اشرفیوں کو لوٹ رہے اور جس کے ہاتھ جو لگ جائے وہ اس کا ہے، اور میں نے تو برملا اعلان کر دیا جس پر ہاتھ رکھ دو وہ اسی کا ہو جائے گا، تو تم کیوں نہیں لوٹ رہی ہو؟ تمہیں بھی اشرفیاں مل جائیں گی، کچھ نہ کچھ خزانہ ہاتھ لگ جائے گا۔ جب ہارون رشید نے کہا اور دوستان ہارون سن رہے ہیں، اصدقائے ہارون جو ہے وہ سن رہے ہیں، تو اس کنیزہ نے کیا کہا؟ کہا بادشاہ آپ نے کہا کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کا ہے، اگر میں آپ پر ہاتھ رکھوں تو گستاخی ہو جائے گی۔ کوئی کہے گا کنیزہ ہارون رشید پر ہاتھ رکھ رہی ہے تو یہ گستاخی ہو جائے گی، تو ہاتھ تو نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن اس کے بجائے میں نگاہ جما کر آپ کو دیکھ رہی ہوں، گویا میں نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ نے فرمایا جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کا ہو جائے گا، تو پھر آپ تو میرے ہو جاؤ گے نا، آپ میرے ہو جاؤ گے۔ ہارون رشید نے کہا میں تیرا ہو جاؤں گا، تجھے کیا ملے گا؟ دنیا تو مال کے پیچھے بھاگتی ہے، تم میرے پیچھے بھاگ رہی ہے، مال کے پیچھے بھاگنا، میرے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہے؟ تو وہ کنیزہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بتاؤ مال کس کا ہے، یہ مال کس کا ہے؟ ہارون رشید نے کہا میرا ہے۔ کنیزہ کہتی ہے جب مجھے آپ مل جائیں گے تو آپ کا خزانہ تو خود بخود مل جائے گا، آپ کا خزانہ تو خود بخود مل جائے گا۔ اب یہ کنیزہ نے جب جواب دیا، ہارون رشید نے کہا اے میرے دوستو، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کنیزہ کو ترجیح کیوں دے رہا ہوں، اور وہ بھی کالی کلوٹی کنیزہ کو، تو اس کی وجہ یہ ہے جو تمہارے سامنے ظاہر ہوئی۔ یہ بڑی عقل مند ہے، ہوشیار ہے، اس کی عقل مندی اور ہوشیاری کی بنا پر میں اس پر فریفتہ ہو چکا ہوں۔ یاد رکھیے گا بلا تشبیہ بلا تمثیل لوگ یہاں بھاگتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں، لیکن اگر خدا مل جائے تو خدا کی خدائی بھی مل جاتی ہے۔ یہ فلسفہ حکایت سے واضح ہو گیا۔ تو اب حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مطلب تو یہ ہوا عجزی بھی، میں اس کی جزا دیتا ہوں، لیکن دوسرا مطلب کیا ہے کہ میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے جو روزہ رکھتا ہے خدا اس کا ہو گیا، جو روزہ رکھتا ہے خدا اس کا ہو گیا۔ جب خدا اس کا ہو گیا تو خدا کی ساری خدائی بھی اس کی ہو جاتی ہے۔
پھر اس کے اشارے چلتے ہیں. اشارہ وہ کرتا ہے رب کر کے دکھا دیتا ہے. بظاہر اپنی زبان سے وہ کہتا ہے لیکن رب کہتا ہے میرے بندے نے کہا اب ہو جا, اب ہو جا. اس لیے کہ خدا کی ساری خدائی جو ہے اس بندے کی ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا میں اس روزے کی بات کر رہا ہوں جو روزہ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہو. اگر ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو رب ذوالجلال بڑی فضیلتیں بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ